الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في جحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا كذب العبد تباعد منه الملك میلا من نتن ریحه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا یہی رب اور یہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ آیت کریمہ میں جو بات ذکر کی گئی کہ اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے، اس کی علت اور وجہ ذکر کی۔ کسی کے سامنے اگر جھکنا ہو تو جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا اور طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اپنے سے اوپر کے سامنے جھکتا ہے، جو اس سے بڑا ہوگا اس کے سامنے جھکے گا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے علم کے اعتبار سے ہر ایک کو ایک کے اوپر فوقیت دی، لیکن اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے کہ بھئی جھکنا کس کے سامنے ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، تو ایک علت تو یہ ہے جو ذکر کی آیت میں کہ اللہ رب ہے۔ رب کہتے پالنے والی ذات کو، اس سے پہلے بھی اس کی تعریف وغیرہ کی گئی ہے، اور ایسی ذات کو رب کہتے ہیں جو ہر جگہ پہ، ہر حال میں، ہر موقع پر پرورش کرے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے پال کے بتایا، دنیا کے پیٹ میں بھی اللہ پال کے بتاتے ہیں، پرورش کر کے بتاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ذات جو ماں کے پیٹ میں بھی پال سکتی ہے، دنیا کے پیٹ میں بھی پال سکتی ہے، اور ہر مخلوق کو پال سکتی ہے، تو وہ عبادت کے قابل ہے۔ ایک تو یہ دلیل۔ دوسرا کہا خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور آگے ذکر کیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر کارساز بھی ہے۔ کارساز کا مطلب ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کے ساتھ اور ایسے سسٹم کے ساتھ چیزوں کو چلانا کہ جہاں پہ انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، لفظ سے، زبان سے ایک لفظ نکالنے کی بھی جگہ نہ ہو۔ ایسے شخص کے، ایسی ذات کے کام کو یا کرنے والے کو کارساز کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، اور سنبھال بھی وہی رہا ہے۔ جیسے ایک فرقہ ہے، فرقہ دہریت جسے کہتے ہیں، کمیونسٹ بھی کہتے ہیں، وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ وہ فرقہ کہتا ہے
کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، لوگ پیدا پہلے ہوئے، پھر جیے، پھر مر گئے، ہم بھی پیدا ہو رہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے پیچھے کسی کی طاقت نہیں ہے، خود بخود دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے اور ہم خود ایسے ہی چل رہے ہیں۔ کہ بیٹے سیدھے ہاتھ میں گلاس لو، 3 سانس میں پیو، تو وہ انکار کرتے ہیں کہ اس طریقے سے دہریہ فرقہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے کہ مناظرے کی بات آئی کہ ان سے مناظرہ کیا جائے۔ مسلمانوں نے، اہل سنت والجماعت نے یہ کہا کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اس فرقے نے انکار کر دیا، اس فرقے نے اپنے علماء کو لایا مناظرے کے لیے، ادھر سے اہل سنت والجماعت نے امام صاحب کو پیش کیا، تاریخ طے ہوئی کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ سب جمع ہو جائے گے، پھر وقت آیا، ان کے علماء وغیرہ آ گئے، ان کے لوگ بھی آ گئے، فلاسفہ تھے، علماء کیا فلسفی وغیرہ تھے، وہ سب آ گئے، امام صاحب کے آنے میں ٹائم لگ گیا، جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت نکل گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 1.25 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، بعد میں دیکھا لوگوں نے یہ کہا، ان کے لوگوں نے کہا کہ لگتا یہ ہار گئے، ہار کے ڈر سے نہیں آئے، سب نے کہا کہ رکو رکو آ رہے ہوگے، تو شدید انتظار کے بعد امام صاحب دوڑتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے آئے اور اسٹیج پہ چڑھ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے وجہ پوچھی کہ آپ دیر سے کیوں آئے، آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں گیا تھا، وہاں سے جب آنے لگا تو راستے میں ندی پڑتی ہے، اب وہاں پہ کشتی نہیں تھی، تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا تو دیکھا کہ ایک درخت ہے وہ خود بخود کٹ گیا، اس کے الگ الگ تختے بنے، تختے بننے کے بعد وہ کشتی بنی، پھر وہ چلتے ہوئے پانی پر آئی، میں اس میں بیٹھا، پھر مجھے اس نے یہاں پر لائی، پھر میں دوڑتا بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ تو جو فرقہ دہریہ کے فلسفی وغیرہ تھے وہ سب چلانے لگے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کیا کہ درخت خود سے پھٹ جائے، اس کی کشتی بن جائے اور یہ یہاں پر آ جائے اس پر سوار ہو کر؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنی سی بات تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک درخت خود سے کٹ نہیں سکتا، خود سے کشتی نہیں بن سکتی، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام خود سے کیسے چل سکتا ہے؟ وہیں پہ مناظرہ ختم ہو گیا، جیت وہیں پہ ہو۔ تو یہ بات، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اس کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، اور چلانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں مختلف مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن جو مخلوقات ذی شعور ہے، حساس ہے، وہ 4 قسم کی مخلوقات ہیں: حیوان، فرشتے، جنات و شیاطین اور انسان، یہ 4 قسم کی مخلوقات ہیں، اور اللہ نے ان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ان کے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اگر اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے تو جانوروں کے حقوق بھی رکھے ہیں، فرشتوں کو اگر پیدا کیا ہے تو ان کے حقوق بھی رکھے ہیں، جنات کو اگر پیدا کیا ہے تو ان کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور انسانوں کو اگر پیدا کیا ہے تو انسانوں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ تو اللہ نے ذی شعور اور حساس، جن کے اندر سینس ہو، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت اور کیپیسٹی ہو، اللہ رب العزت نے یہ 4 قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ حیوان کو لیتے ہیں نمبر 1، حیوانات میں سب آ گئے، جانور، چرندے، پرندے، درندے سب آ گئے۔ اللہ رب العزت نے
ان کے بھی اپنے حقوق رکھے ہیں. ان کے پالنے کا نظام، ان کے رزق کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پرندوں کے جیسا توکل، جانوروں کے جیسا بھروسہ جیسے وہ اللہ پر کرتے ہیں، ہمارا اگر ویسا بھروسہ اللہ کی ذات پہ بیٹھ جائے تو اللہ گھر بیٹھے ہمارا رزق ہم کو پہنچا دیں گے. جیسے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات میں پیٹ بھر گھر پر واپس آ جاتے ہیں، یہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں. ان کے حقوق کیا ہیں؟ پرندوں کو لے لو، چند صحابہ نے چڑیا کے بچے پکڑ کے لا لیے. اب چڑیا کی جو ماں تھی وہ چہچہاتی ہوئی، پریشان ہوتی ہوئی ان کے سروں پہ منڈلا رہی. مسجد نبوی میں لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی ماں کو کیوں ستاتے ہیں، ان بچوں کی ماں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ کہ آپ نے چڑیا کی بچوں کو پکڑ لیا، دیکھو وہ کتنا پریشان ہو رہی ہے، جہاں سے لائے اس کو وہاں پہ رکھ کر آ جاؤ. تو چند صحابہ تھے جنہوں نے گھونسلے کو اٹھا کر لایا تھا، لے جا کر واپس رکھ دیا. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہم جانوروں کو بیجا تکلیف دینے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہم کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایک چھوٹے سے جانور کو بھی کیا کرے، بیجا تکلیف پہنچائے. تو یہ حقوق رکھے ہیں اسلام نے. اللہ نے اگر پیدا کیا ہے جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، تو ان کے حقوق بھی رکھے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہرنی کا واقعہ، یہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص نے ہرنی کا شکار کر دیا اور اس کو باندھ کر رکھا. اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ کر بات کرنا شروع کر دی. یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جانور بھی آپ سے کیا کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے. اس نے شکایت کر دی کہ فلاں آدمی نے مجھے یہاں پر باندھ دیا، میرا شکار کر دیا، پہاڑی کے ٹکڑے کے اس پیچھے میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، ان کو میں نے بھی دودھ نہیں پلایا. میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے آپ یہاں سے چھڑا لے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، پھر آپ مجھے باندھ لینا. یہ جانور کس سے باتیں کر رہا ہے؟ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس نے شکار کیا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا. وہ فوراً چلے گئی دوڑتی ہوئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر فوراً واپس بھی آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا اور وہاں پہ تھوڑی دیر رکے رہے. جنہوں نے شکار کیا تھا جس صحابی نے، وہ آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بلک رہے ہیں. وہ صحابی نے اللہ کے رسول سے کہنے پر چھوڑ دیے. تو دیکھو جانور کی بھی اللہ کے رسول نے رعایت کی، جس نے شکار کیا تھا اس کی بھی رعایت کی، دونوں کے حقوق کو باقی رکھا. تو یہ جانوروں کے حقوق ہے جو اسلام نے سکھایا ہے. فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فنائے شہر کے باہر کا حصہ یا گاؤں کے باہر کا حصہ ایک زمین ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں صرف جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس ہو، اس میں ان کے لیے پانی ہو، کہ جانور اپنے آزادی سے چرے، اپنے آزادی کے ساتھ پانی وغیرہ پیے. یہ حقوق اللہ نے جب پیدا کیے تو ان کے حقوق بھی رکھے ہیں. تو اسلام تو یہاں تک سکھا رہا ہے کہ کون سی مخلوق کے حقوق کیا ہو سکتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو عورتوں کا واقعہ ذکر کیا. ایک بڑی نیک صفات والی عورت تھی اور ایک زانیہ عورت تھی جو زنا کروایا کرتی تھی، جسے ہم بازاری عورت کہتے ہیں. جو نیک صفات والی عورت تھی اس نے ایک بلی پال رکھی تھی. اگر گھر میں بلی پال رکھے ہو، مرغی وغیرہ ہو، بکریاں ہو، گائے وغیرہ اگر پال رکھے ہو تو ان کے چارے پانی اور کھانے کا انتظام بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کھا لیں اور ان کو بھوکا چھوڑ دیں، کیونکہ جانوروں کے بھی حقوق ہے. جن جانوروں کو ہم پالتے ہیں
شریعت نے، اسلام نے ان کے حقوق رکھے ہیں۔ تو اس نیک عورت نے بلی کو پال رکھی تھی، لیکن بلی کو غذا نہیں دیتی تھی، اس کو باندھ کر رکھ دی ایک جگہ پہ، نہ کھانے کے لیے کچھ دے رہی نہ پینے کے لیے کچھ دے رہی، کم از کم ایک پیالہ ایک پلیٹ دودھ ہی رکھ دیتی، ایک کشتری دودھ ہی رکھ دیتی، اتنا بھی نہیں کر رہی۔ لیکن عورت کیسی ہے؟ نیک ہے، پارسا ہے، نماز کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن بلی کے ساتھ اس کا جو طرز ہے، اس کا جو طور طریق ہے، یہ غلط ہے۔ اسی بھوک اور پیاس کی شدت میں بلی مر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ دیکھو چھوٹی سی مخلوق، سمجھ میں آیا کہ اگر دوسرے کے حق کو اگر ماریں گے تو پھر تمہارے صوم و صلات بھی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ تو ایک جانور کی بات ہے، معمولی سی بلی ہے کہ اس کے حق کو مار دیا، اس کے حق کو نہیں سمجھا کہ کیسے اس کے حق کو رکھنا ہے۔ اس کے برخلاف جو بازاری عورت تھی، وہ بازار سے جا رہی تھی، دیکھا اس نے کہ کتا ہے جو مارے پیاس کے بلک رہا ہے، شدت پیاس میں اس کی موت قریب آ گئی۔ اس نے کنویں کے قریب جا کر دیکھا، کنویں میں جھانکا، پانی نظر آیا، لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول وغیرہ نہیں تھا۔ تو اس کے ذہن میں ایک رائے یہ آئی، ایک آئیڈیا یہ آیا کہ اس نے اپنی جوتی نکالی، پھر اپنی اوڑھنی اتاری، اوڑھنی سے اس جوتی کو باندھ لیا اور کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر اس کتے کو پلا لیا، اس کتے کو پلا لیا۔ وہ کتا فوراً کھڑے ہو گیا، اس کی جان میں جان آ گئی، اور پھر وہ دوڑتا ہوا خوشی سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ یہ حقوق ہے، اللہ نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کے حقوق بھی رکھے ہیں کہ کن کے ساتھ کیا حق رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی دوڑتے ہوئی آئی، مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو فوراً وہ اونٹنی پھر اٹھ کر مسجد میں آ گئی۔ صحابہ اس کو باہر کرنے کے لیے دوڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ۔ وہ اونٹنی کوئی شکایت لے کر آئی، وہ اونٹنی اپنے مالک کی شکایت لے کر آئی کہ میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا ہے اور بہت وزن ڈھوتا ہے، اٹھانے لگاتا ہے، لیکن کھانے کے لیے مجھے وقت پر نہیں دیتا۔ یہ جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر رہے ہیں۔ پھر اونٹنی کے مالک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پھر کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی آپ کی شکایت کر رہی ہے، آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اگر آپ اونٹ پالتے ہیں اور رکھتے ہیں تو جانوروں کا خیال بھی رکھو۔ اللہ نے جانوروں کے حقوق بھی رکھے ہیں، اگر ان سے کام لیتے ہیں تو ان کے حقوق بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ حقوق ہے۔ تو حیوان کو اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، تو جانوروں کے حقوق بھی ہم سے وابستہ رکھا ہے، جانوروں کے حقوق بھی ہمارے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ اب آپ سوچے اور سمجھے کہ چھوٹے چھوٹے وہ جانور جن کو ہم پالتے ہیں ان کے ہمارے اوپر اتنے حقوق ہے، تو جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہمارے اپنے ماتحت ہو، ہمارے اپنے بچے ہو، ہمارے اپنے رشتہ دار ہو، ہمارے اپنے پڑوسی ہو، ہمارے اپنے دوست یار ہو، ان کے ہمارے ساتھ کیا کیا حقوق وابستہ ہو سکتے ہیں۔ حقوق کا علم سیکھنے سے آئے گا۔ بھئی میں اگر کسی کا دوست ہوں تو میرا کیا حق ہے، میں اگر کسی کا باپ ہوں تو میرا حق کیا ہے، میں اگر کسی کا بھائی ہوں تو میرا حق اس پر کیا ہے، میں اگر کسی کا پڑوسی ہو تو پڑوسی کا میرے ذمے کیا حق ہے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ شریعت ہے، یہ سیکھنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ جیسے اگر بھوک لگ جائے تو ہم کھانے کو فرض سمجھتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ کھانا زندگی بچانے کے لیے ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔
پیاس جب لگتی ہے تو کہتے ہیں پانی پینے کے لیے ضروری ہے، زندگی بچ جائیں گی، زندگی بچانا فرض ہے۔ جیسے زندگی بچانا فرض ہے، شریعت کا علم، حقوق کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، بلکہ اس سے زیادہ فرض ہے۔ اگر بھوک اور پیاس کی شدت سے میں اور آپ مر جائیں گے تو صرف جان جائیں گی، لیکن اگر حقوق اور اس کی پیاس اور شدت سے مر جائیں گے تو ایمان چلے جائے گا، اور زندگی سے زیادہ ایمان قیمتی۔ تو اللہ نے جو 4 مخلوقات پیدا کی اس میں سے ایک حیوان ہے، اور حیوان پیدا کر کے اللہ نے حقوق بھی ایک دوسرے سے وابستہ رکھے ہیں۔ اور دوسری مخلوق فرشتے ہیں، جنہیں ہم فرشتے بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نورانی مخلوق پیدا کی ہے، اس مخلوق کے اندر اللہ نے صرف اور صرف خیر ہی رکھا ہے۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے یا عرش کے پاس سے ایک نور کا دریا بہتا ہے، اس نور کے دریا میں اللہ کے نورانی پرندے، نورانی مخلوق اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور پھر اوپر کی طرف اڑتے ہیں۔ اڑنے کی وجہ سے جتنے نور کے قطرات ٹپکتے ہیں، گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اور فرشتے اتنی تعداد میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آسمانوں پہ تعداد اتنی ہو چکی ہے کہ اب آسمان بھی چرچرا رہے ہیں۔ جیسے اگر وزن زیادہ ہو جائے پلنگ پہ، لکڑی کے چھت پہ، پتھروں پہ، تو اس میں چرچراہٹ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، تو سب سمجھتے کہ ٹوٹ جائے گا، گر جائے گا، پھٹ جائے گا۔ تو آسمان پر اتنے فرشتے ہو چکے ہیں، زمین پر بھی فرشتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا انسانوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھی۔ فرشتے وہ مخلوق ہے کہ جو صرف اور صرف خیر ہی کرتے ہیں، شر کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے، شر والی سوچ ان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا کرنے کے لیے کہا اتنا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو پیدا کر کے اللہ نے نماز کے قیام کی حالت میں کھڑا کر دیا، اب یہ فرشتے قیامت تک قیام میں رہے گے۔ بعض فرشتوں کو رکوع میں کر دیا، یہ قیامت تک رکوع میں رہے گے۔ بعض کو سجدے میں ڈال دیا، یہ قیامت تک سجدے میں ہی رہے گے۔ تو ذرہ برابر یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرشتوں کو دنیا کے اندر انسانوں کی حفاظت کے لیے اور انسانوں کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھیج رکھا ہے۔ بہت سارے فرشتے، جن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے ایک ٹیم ایسی رکھی ہے فرشتوں کی جو میرے اور آپ کے ساتھ میں ہوتی ہے اور مجھے اور آپ کو نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ دل میں جب کبھی خیر پیدا ہوتا ہے یہ انہی فرشتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ نماز کا خیال آ جائے یہ فرشتے دل میں ڈالتے ہیں، صدقے کا خیال آ جائے یہ فرشتے ڈالتے ہیں، جھوٹ سے بچنے کا خیال آ جائے یہ فرشتے ڈالتے ہیں۔ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق کیا ہے؟ ان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ان کا حق یہ ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم فرشتوں کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ انسان کے اندر اللہ نے شر اور خیر دونوں کا مادہ رکھا ہے، ان کو تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب مسجد میں اگر آؤ تو پیاز کھا کر نہ آؤ، کچی پیاز کا تو ذکر کیا، وہ اس لیے ذکر کیا کہ عموماً کچی پیاز کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، اور منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ مسجد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مسجد تو فرشتوں کا گھر ہے، ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ میرے اور آپ کے منہ سے بدبو آ جائیں گی، فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے، تو ان کے حق کو میں نے اور آپ نے مار دیا، ان کی جگہ جو اللہ کا گھر تھا ان کو یہاں سے نکال دیا۔ تو ہر وہ چیز کہ جس سے منہ سے بدبو آ جائے وہ کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ منہ صاف کر لے، مسواک کر لے، برش کر لے،
منجن سے اچھی طرح دانتوں کو مانج لے، جب فریش ہو جائے تو پھر مسجد کے اندر آ جائے۔ ان کا کیا ہے؟ یہ حق ہے۔ کیوں؟ منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ذکر کیا کہ جن گھروں میں کتا اور تصویر ہوتی ہے، جن گھروں میں کتا اور تصویر ہوتی ہے، ان گھروں سے رحمت کے فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گھر سے اگر فرشتے نکل گئے تو شیطان آ جائے گا۔ جہاں فرشتے ہیں وہاں شیطان نہیں، جہاں شیطان ہے وہاں فرشتے نہیں۔ بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں تو حدیث میں آئیں کہ دعا پڑھ کر جائیں۔ اس دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پردہ کر دیتے ہیں، اور جو بیت الخلاء میں خبیث مخلوق رہتی ہے وہ ہمیں چھیڑ نہیں پاتی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور سر کو ڈھانک کر جانے کا حکم ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو سر کو ڈھانک کر جاؤ۔ اب جو ہمارے ساتھ کے فرشتے ہیں وہ فرشتے رک جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ میں تو لکھنے والے فرشتے بھی ایک کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، تو جیسی ہماری انٹری اندر ہوتی ہے وہ فرشتے اتر جاتے ہیں، وہ باہر رہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے، یہ سمجھیں گے کہ چلو بہت اچھا ہے، بیت الخلاء میں بیٹھ کے میں کوئی گناہ کر لوں تو لکھا نہیں جائے گا، فرشتے تو باہر ہے، کس کو علم ہے؟ بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں جو گناہ ہوتا ہے وہ پیشانی پہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وہ کس پہ لکھ لیا جاتا ہے؟ پیشانی پہ لکھ لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی باہر آ جاتا ہے بندہ، فرشتے اس کے پیشانی پہ دیکھ لیتے اور رجسٹر کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتے میرے اور آپ کے ساتھ میں ہوتے ہیں، تو بدبو کی جگہ فرشتے نہیں آتے، تو ان کا حق یہ ہے کہ وہ مسجد ان کا مسکن اور گھر ہے تو ان کو یہاں پہ رہنے دیا جائے۔ اور گھر میں بھی کتا اگر ہو تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تصویر اگر لٹکی ہوئی ہو تو بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے انسان کی تصویر ہو یا پھر جانوروں کی تصویریں ہو۔ گھر میں اگر سیرت کے ایک واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی، تو پیارے حبیب دوڑتے ہوئے گھبرائے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے دلاسا وغیرہ دیا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ جب وحی دوسری مرتبہ آئی تو اللہ کے رسول نے جب ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو دوڑتے ہوئے گھر پہ آ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ جو پہلے آیا تھا وہ آ گیا۔ کہا کہ اچھا، اور اتنے سہمے ہوئے تھے کہ آ کر فوراً حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مانڈی پر سر رکھ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ آئے ہیں، کہا کہ آئے تھے باہر کھڑے ہوئے۔ آگے اچھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا پلو نیچے گرا ہوا، انہوں نے سر کا پلو لے لیا، بالوں کو چھپا دیا، تو حضرت جبرائیل گھر میں آ گئے۔ پوچھا کہ آئے؟ کہا کہ ہاں آئے، سامنے کھڑے۔ پھر اپنا پلو سر سے نیچے لے لیا، جیسے بال کھل گئے حضرت جبرائیل باہر چلے گئے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر گھر میں مستورات کے سر کا پلو گر جاتا ہے، بال کھلے رہتے ہیں، تو فرشتے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور شیاطین گھر میں آ جاتے ہیں، شیاطین گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک یہ، اور ایک دوسری چیز ذکر کی جس سے فرشتے دور بھاگتے ہیں، اذا کذب العبد، جب کوئی بندہ جھوٹ بات کرتا ہے، تباعد منہ الملک، فرشتہ اس سے اتنے دور چلے جاتا ہے، میلم من نتن ریحہ، 1 کلومیٹر سے زیادہ دور بھاگ جاتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے، یہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ جھوٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو اس کا احساس دے دے تو ہم جنگل جنگل بھاگنا شروع ہو جائیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے جھوٹ بولنا اتنا آسان ہوگا، اتنا آسان ہوگا کہ جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ جب سے موبائل آ گیا تو آدمی کا منہ جھوٹ کا پلندہ بن گیا ہے۔ فون پہ اگر کسی کو بلانا ہو، ابھی کب سے آ رہے؟ بس 5 منٹ میں آئے، آتا آدھے گھنٹے میں، بس 2 منٹ میں آئے، آتا پون گھنٹے میں، بس 15 منٹ میں آئے، آتا 5 گھنٹے میں۔ یہ جھوٹ اتنی آسانی سے جھوٹ کہاں ہے؟ راستے میں بیٹھا ہوا، گھر میں بیٹھا ہوا، دکان میں، کہہ رہا راستے میں ابھی پہنچ جاؤں گا،
کہاں پہ ہے؟ دکان پہ ہے، مکان پہ، بازار میں ہو، کہاں ہے؟ باہر ہے، سفر میں، شہر میں نہیں ہو۔ اتنے آسانی سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس کے بدبو کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نیکیوں کی جو توفیق ہے مجھ سے اور آپ سے سلب ہو رہی ہے، کیونکہ جو نیکی کے فرشتے وہ چلے جا رہے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور برائی کا راستہ ہم کو بتاتے ہیں۔ تو یہ دو مخلوقات، ایک تو حیوان، اسی طریقے سے فرشتے، اللہ نے یہ حقوق میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں۔ تیسری مخلوق ہے جنات، اور چوتھی مخلوق ہے انسان۔ جنات و شیاطین کیا ہے، اس کے بعد انسان کے حقوق کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ذکر کیا جائے گا۔ جن کی سنتیں باقی ہے سنتیں پڑھیں۔